اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، یعنی جس طرح سر پر امامہ لپیٹا جاتا ہے اس طرح سورج کے وجود کو لپیٹ کر پھینک دیا جائے گا، جس سے اس کی روشنی از خود ختم ہو جائے گی۔ حدیث میں ہے الشمس والقمر مکوران یوم القیامہ، صحیح بخاری حدیث نمبر 3200۔ قیامت والے دن چاند اور سورج لپیٹ دیے جائیں گے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ لپیٹ کر ان دونوں کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا تاکہ مشرکین مزید ذلیل و خوار ہوں جو ان کی عبادت کرتے تھے۔ فتح الباری۔ وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ، اور جب تارے بے نور ہو جائیں گے۔ دوسرا ترجمہ ہے جڑ کر گر جائیں گے، یعنی آسمان پر ان کا وجود ہی نہیں رہے گا۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے، یعنی انہیں زمین سے اکھیڑ کر ہواؤں میں چلا دیا جائے گا اور وہ دنی ہوئی روئی کی طرح اڑیں گے۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں بیکار چھوڑ دی جائیں گی۔ العشار عشراء کی جمع ہے، حمل والیاں یعنی گابن اونٹنیاں۔ گابن اونٹنیاں جب ان کا حمل 10 مہینوں کا ہو جاتا تو عربوں میں یہ بہت نفیس اور قیمتی سمجھی جاتی تھیں۔ جب قیامت برپا ہوگی تو ایسا ہولناک منظر ہوگا کہ اگر کسی کے پاس اس قسم کی قیمتی اونٹنیاں بھی ہوں گی تو وہ ان کی بھی پرواہ نہیں کرے گا۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب وحشی جانور اکٹھے کیے جائیں گے، یعنی انہیں بھی قیامت والے دن جمع کیا جائے گا۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندر بڑکا دیے جائیں گے، یعنی ان میں اللہ کے حکم سے آگ بڑک اٹھے گی۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب روحیں جسموں سے ملا دی جائیں گی۔ اس کے کئی مفہوم بیان کیے گئے ہیں۔ زیادہ قرینے قیاس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر انسان کو اس کے ہم مذہب و ہم مشرب کے ساتھ ملا دیا جائے گا، مومن کو مومنوں کے ساتھ اور بد کو بدوں کے ساتھ، یہودی کو یہودیوں کے ساتھ اور عیسائی کو عیسائیوں کے ساتھ۔ وعلی ھذا القیاس۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس گناہ کی وجہ سے وہ قتل کی گئی۔ اس طرح دراصل قاتل کو سرزنش کی جائے گی، کیونکہ اصل مجرم تو وہی ہوگا نہ کہ موعودۃ جس سے بظاہر سوال ہوگا۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب اعمال نامے کھول دیے جائیں گے۔ موت کے وقت یہ صحیفے لپیٹ دیے جاتے ہیں، پھر قیامت والے دن حساب کے لیے کھول دیے جائیں گے، جنہیں ہر شخص دیکھ لے گا، بلکہ ہاتھوں میں پکڑا دیے جائیں گے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کی کھال اتار دی جائے گی، یعنی وہ اس طرح ادھیڑ دیے جائیں گے جس طرح چھت ادھیڑ دی جاتی ہے۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب دوزخ بڑکا دی جائے گی۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت قریب لائی جائے گی۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، اس وقت ہر شخص جان لے گا جو کچھ وہ لے کر آیا۔ یہ جواب ہے، یعنی جب مذکورہ امور ظہور پذیر ہوں گے، جن میں سے پہلے 6 امور کا تعلق دنیا سے ہے اور دوسرے 6 امور کا آخرت سے، اس وقت ہر ایک کے سامنے اس کی حقیقت آ جائے گی۔ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ، چنانچہ میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹنے والے، چلنے والے، چھپ جانے والے تاروں کی۔ اس سے مراد ستارے ہیں۔ خنسن خانسہ سے ہے، جس کے معنی پیچھے ہٹنے کے ہیں۔ یہ ستارے دن کے وقت اپنے منظر سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور نظر نہیں آتے، اور یہ زحل، مشتری، مریخ، زہرہ، عطارد ہیں۔ یہ خاص طور پر سورج کے رخ پر ہوتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ سارے ہی ستارے مراد ہیں، کیونکہ سب ہی اپنے غائب ہونے کی جگہ پر غائب ہو جاتے ہیں یا دن کو چھپے رہتے ہیں۔ الجواری چلنے والے، الکنسی چھپ جانے والے، جیسے ہرن اپنے مکان اور مسکن میں چھپ جاتا ہے۔